معزز صافی حضرات، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج بلوچستان میں ایک بھی ایسا علاقہ، مقام اور گاؤں نہیں جہاں لوگوں کو انصاف، عدل، آزادی اور بنیادی ضروریات میسر ہوں۔ کہیں پر ریاستی جبر عروج پر ہے تو کہیں پر غربت نے لوگوں کو اپنے لپیٹ میں لیا ہے۔ بہت سے علاقوں میں کینسر تباہ کاریاں پھیلا رہا ہے تو کہیں پر ایٹمی دھماکوں کے اثرات کی وجہ سے لوگ متاثر ہیں۔ کہیں پر تعلیم کا وجود نہیں تو کہیں پر غیرت کے نام پر خواتین اور لوگوں کو قتل عام کیا جا رہا ہے۔ ان تمام مسائل اور مشکلات کے بعد اب بلوچستان میں خاص کر مکران ڈویژن میں ریاستی جبر کے ساتھ ساتھ کرونا وائرس کی نئی قسم نے تباہ کاریاں پھیلانا شروع کر دیا ہے، جس سے اب تک اطلاعات کے مطابق صرف گزشتہ ہفتے ہی 15 سے زیادہ افراد کی ہلاکتیں ہوئی ہیں۔ یہ ڈیٹا محض اخبارات کی حد تک ہے، جبکہ گراؤنڈ میں کرونا وائرس سے تباہیاں پھیل رہی ہیں وہ اس سے بھی سنگین ہیں، جبکہ ہلاکتیں بھی اس سے کہیں زیادہ ہے۔ عوام میں کورونا کے حوالے سے شعور کی کمی اور بعض جگہوں پر احتیاط کی وجہ سے لوگ اپنے پیاروں کی کورونا وائرس سے موت پر خاموش ہے، مگر ان تمام صورتحال میں جو سب سے تشویشناک بات ہے تو حکومت اور اداروں کی ناقص کارکردگی کی وجہ سے لوگوں کی مزید استحصال کا ہے۔ معزز صافی حضرات، مکران ڈویژن میں ایک طرف سے تو عالمی وبا کورونا وائرس پھیل چکا ہے جس سے کئی افراد کی اموات ہوئی ہیں اور اس کا سلسلہ جاری ہے، مگر دوسری جانب سرکار کی طرف سے ان سنگین حالات میں لوگوں کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا ہے یہ کورونا وائرس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور لوگوں کی مشکلات میں مزید اضافے کا سبب بن چکا ہے۔ کورونا وائرس کے شکار افراد کو تربت شہر سمیت کہیں پر بھی صحت کی بنیادی ضروریات بھی میسر نہیں ہے، وہ بنیادی علاج نہیں کروا سکتے۔ ایک طرف کورونا وائرس کی وجہ سے لوگ ڈر سے اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب حکومت کی طرف سے غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے لوگ گھروں میں سخت ذہنی اذیت کا شکار ہو چکے ہیں۔ کورونا وائرس کے پیش نظر حکومت نے تربت سمیت مکران کے کئی اضلاع میں لاک ڈاؤن لگا رکھا ہے۔ بجلی کی عدم موجودگی کی وجہ سے لوگوں کا گھروں میں رہنا انتہائی سخت اور مشکل بن چکا ہے، جس سے اموات میں اضافہ ہو رہا ہے۔ مکران ڈویژن میں گزشتہ کئی عرصے سے جو ظلم و جبر کی فضا ہے وہ انتہائی خطرناک بن چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک طرف مکران کے لوگوں کو روزگار یعنی تیل کے کاروبار کو بند کر دیا گیا ہے جس سے لوگوں کا ذریعہ معاش بند ہو چکا ہے، تو دوسری جانب ریاستی جبر کے ساتھ سرکاری جرائم پیشہ افراد یعنی ڈیتھ اسکواڈ نے لوگوں کی زندگیاں مزید اجیرن بنا دی ہیں۔ تیسری جانب لوگوں کی بنیادی روزگار چھیننے کے بعد انہیں کوئی روزگار بھی مہیا نہیں کیا جا رہا اور گوادر سمیت تربت، پسنی اور دیگر علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی عروج پر ہے۔ اب کورونا وائرس کا خطرناک لہر جو وائرس کی نئی قسم ڈیلٹا کی شکل میں پھیل چکی ہے لوگوں کی مشکلات اور سختیوں میں مزید اضافے کا سبب بن چکی ہے۔ مکران کے لوگوں کو ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا گیا ہے جہاں ان کے لیے زندہ رہنا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ اس سنگین صورتحال کو حکومت اور سرکاری ادارے مزید سنگین بنا رہے ہیں جو ناانصافی اور غیر انسانی سوچ کی انتہا ہے۔ اگر اس کا سلسلہ یوں چلتا رہا تو اس کے سنگین نتائج برآمد ہو سکتے ہیں۔ معزز صحافی حضرات، بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ کی وجہ سے لوگوں کی مشکلات اور سنگین مسائل ویسے ہی باقی ماندہ پاکستان اور دنیا کے سامنے اوجھل ہیں۔ مکران میں اس کی شدت دیگر علاقوں سے بھی زیادہ پایا جاتا ہے۔ ایک جانب گوادر کے حوالے سے حکومتی نعرے بتاتے ہیں کہ گوادر کو دبئی اور سنگاپور بنایا جا رہا ہے، جبکہ دوسری جانب گوادر کے مقامی آبادی پینے کے پانی، بجلی، روزگار سب سے محروم ہو چکی ہیں۔ گوادر سمیت کوسٹل بیلٹ کے تمام علاقے بشمول گنز، پشوکان اور جیونی کے لوگوں کو اب دریا میں اپنا روزگار جاری کرنے بھی نہیں دیا جا رہا ہے۔ ایک طرف لوگوں پر براہ راست ریاستی جبر اور دوسری جانب ان مظلوم لوگوں کے نام پر دنیا کو گمراہ کرنا یہ سنگین جرم ہے جن کا ہم سب کسی نہ کسی طرح ذمہ دار ہیں۔ گوادر کی کرکٹ اسٹیڈیم کو تو میڈیا کی طرف سے کوریج ملتی ہے، مگر وہاں کی آبادی کے مسائل اور لوگوں کے احتجاج پر کبھی بھی میڈیا کوریج نہیں دیتا، جو انہیں دیگر پاکستانیوں سے مکمل طور پر الگ ہونے کا احساس دلاتی ہے۔ وائرس سے اس خطرناک لہر کے پھیلاؤ کے دوران ہم ایک طرف عوام سے احتیاطی تدابیر اپنانے کی اپیل کرتے ہیں، مگر دوسری جانب حکومت کو بھی چاہیے کہ وہ اس خطرناک حالت میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کر کے لوگوں کو مزید اذیت سے دوچار نہ کرے۔ اگر حکومت نے اس رویے کو برقرار رکھا تو اس کے خلاف پورے بلوچستان میں احتجاجی سلسلے کا آغاز کیا جائے گا۔ قابل قدر صحافی حضرات، اس پریس کانفرنس کی توسط سے ہم اعلیٰ اداروں سے یہ اپیل کرتے ہیں کہ وہ بلوچستان بالخصوص مکران میں حالیہ مشکلات کو کم کرنے میں اپنا بنیادی کردار ادا کریں۔ ریاستی جبر
ڈیتھ اسکواڈ کے مظالم، بے روزگاری، صحت کے بنیادی ضروریات کی غیر موجودگی اور اس کرونا وائرس کے دوران مسلسل لوڈ شیڈنگ اور دیگر ان گنت مسائل کی موجودگی میں اگر سرکاری اداروں اور حکومت کا رویہ اسی طرح غیر ذمہ دارانہ اور ظالمانہ رہا تو اس کے خلاف بلوچستان کے ہر کونے کے جس کونے میں بھی مظالم رہے ہیں، مکران کے لوگوں نے اسے اپنا سمجھ کر اس کے خلاف جدوجہد کی ہے، اور آج جب مکران میں یہ تمام مظالم عروج پر ہے تو بلوچستان کے باقی ماندہ علاقے کے لوگ اس درد اور غم کی حالت میں مکمل طور پر ان کے ساتھ ہے اور انہیں اس سخت حالات میں تنہا نہیں چھوڑا جائے گا۔ شکریہ۔ دیکھیں، جو ڈیٹا ہمیں موصول ہوئے اس میں 15 سے زائد افراد کی وفات ہو چکی ہے، لیکن ڈیٹا کلیکشن کا کوئی ریگولر طریقہ کار نہیں ہے، اس وجہ سے جن لوگوں کی ڈیتھ ہو رہی ہے وہ ابھی تک منظر عام پر نہیں آ سکی، لیکن جو علاقے ہیں وہاں پہ بہت سے ایسے افراد ہیں جو اس وائرس کی وجہ سے مر چکے ہیں۔ بلوچ یکجہتی کمیٹی، ڈاکٹر مارنگ کمیٹی، مارنگ، ڈاکٹر مارنگ۔ دیکھیے، یہ سوال تو بنیادی طور پر آپ کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ جب عوامی مینڈیٹ، دیکھیے یہ ایک مسئلہ نہیں ہے، یہ حکومت کا بیسکلی یہ مسئلہ رہا ہے کہ جو عوامی مینڈیٹ پہ اگر سامنے آتے بھی ہیں تو عوامی مسائل کو ایک تو اس طریقے سے وہ لوگ کبھی ڈیل نہیں کر سکتے، نہ ہی حل کر سکتے ہیں۔ تو الیکشن کر کے جو لوگ آتے ہیں اپنے اقتدار میں بیٹھتے ہیں، اس کے بعد عوام اور ان کے مسائل کو ایک طرح سے نگلیکٹ کیا جاتا ہے، جو بنیادی ضروریات ہے وہ اب تک انہیں میسر نہیں ہے۔ شکریہ۔